لکھتے ہیں ابن الشام نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر وہ دن بھی آیا تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے جن ماؤں کے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، جب وہ بچے بھوک کے مارے بلک کر روتے تھے، چھوٹے بچے تھے، ماں کے چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا تھا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو بچے بلک کر روتے تھے بھوک کی وجہ سے، تو مائیں نہ اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ بیٹا رو نہیں، اگر تمہارے رونے کی آواز ان کفاروں نے اگر سن لیا تو ہمارے مصطفیٰ کریم کو تانے دیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے، وہ چھوٹے دودھ پیتے بچے جب یہ سنتے تھے کہ کفار مکہ ہمارے رونے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم کو تانے دیں گے، فوراً بچے خاموش ہو جاتے تھے، اپنے بھوک اور پیاس پر صبر کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے وہ کفار مکہ نے میرے مصطفیٰ کریم پر، میرے مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں پر کیا کچھ نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ ظلم و ستم بھی کون سے ایسی قسم نہ تھی جو ان لوگوں نے نہیں آزمائے، ان ظلم و ستم کی ان قسم کو نہ آزمائے ہو۔ اللہ اکبر، سارے دکھ سہے میرے مصطفیٰ کریم نے، سارے تکلیفیں برداشت کی، سارے غم کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے جھولے میں لیا۔ حضرت عمر فاروق بھی اللہ تعالیٰ حضور کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کمزور تو نہیں ہیں آقا، ہم کمزور نہیں، آپ حکم دیں، ہم جنگ کریں گے ان کے ساتھ، ہم تلوار نکالتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے عمر ابھی رب کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، عمر ابھی رب کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی ہمیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ابھی ہمیں اسی حال میں اسی طرح سے خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جہاد کا حکم تو نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اس لیے کہ مکہ والے یہ قدر دان نہیں ہیں، یہ مکہ والے آپ کی قدر کو سمجھ نہیں سکتے، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور مدینہ والے آپ کی راہ تک رہے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں مدینہ والے، آپ مدینہ چلے جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم المختصر یوں کہ میرے مصطفیٰ کریم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اپنے غلاموں کو لے کر، اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن کفار مکہ کو یہ بھی نہ بھایا، پھر بھی وہ خاموش نہ ہوئے، حضور چلے گئے، حضور کے غلام ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ان ظالموں کو پھر بھی صبر نہ آیا، ان ظالموں کو پھر بھی برداشت نہ ہوا کہ مسلمان کیسے چلے گئے وہاں پر، مسلمانوں کی آبادی کیسے بڑھ رہی ہے۔ وہ تو چاہتے یہ تھے ابو جہل اور ان کے چاہنے والے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، وہ پھر بھی باز نہ آئے، حضور چلے گئے ہجرت کر کے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگوں نے باز نہ آیا، وہ کفار مکہ باز نہ آئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے چراغ آئے تھے مدینہ المنورہ میں، وہ وہاں پر حملہ کرتے، مسلمانوں کے جانوروں کو چرا کے لے کے آ جاتے، پھر بھی انہوں نے یہاں تک اتفاق نہ کیا۔ ابو جہل لعین نے، جاہلوں کے جاہل نے، جاہلوں کے سردار ابو جہل نے، جب اس وقت مدینے میں یہودی رہتے تھے، ابو جہل نے ان یہودیوں کے سردار کو خط لکھا اور لکھا کہ تم ہمارے یہاں سے جو مسلمان وہاں چلے گئے تم ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، اگر تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، تم نے اگر ان کے ساتھ جنگ نہیں کی تو ہم یہاں سے تم پر حملہ کریں گے، جا کر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہارے بیویوں کو ہم لوٹی بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، یہی سلسلہ چلتا رہا، کسی درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، وہ لوٹ رہے تھے، ابو سفیان کا وہ قافلہ ملک شام سے لوٹ رہے تھے، جب وہ مدینہ منورہ قریب پہنچا ابو سفیان، اس کو نہ خطرہ لاحق ہوا، تو اس نے زمزم غفار نام سے ایک شخص کو کچھ سونے کے سکے دیا اور کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ جا، تیز سواری پر سوار ہو کے تو جلدی سے مکہ جا، اور مکہ کے لوگوں کو یہ جا کر پیغام دے، ان کو سنا کہ تمہارا قافلہ جو خطرے میں ہے، تمہارا قافلہ ابو سفیان کے ہمراہ آ رہے تھے ملک شام سے، وہ خطرے میں ہیں، تم جلدی سے ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ وہ زمزم غفاری وہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ مکہ المکرمہ آیا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جب مکہ المکرمہ پہنچا نا تو اپنا جب قمیض پہنا ہوا تھا شرٹ انہوں نے پیچھے سے پھاڑ دیا، اور جس سواری پر وہ سوار ہو کے آیا تھا اس سواری کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، اور پھر ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا وہ زمزم غفاری، اور زور زور سے چلانے لگا، او مکہ کے سرداروں، او مکہ والوں، تمہارا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، تمہارے قافلے کو لوٹ لیا ہے، جلدی جلدی ان کی مدد کے لیے پہنچو، جلدی ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ جب یہ اعلان اس نے کیا نا ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر، تو سارے کے سارے مکہ والے سارے کے سارے جو ہے جمع ہونا شروع ہو گئے، ان میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، اس لیے
سارے مکہ والوں کا جو ہے مال اس قافلے میں لگا ہوا تھا، سارے سردار جمع ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سارے کفار مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے جلدی جلدی تیاری کرنے کے لیے جو حکم دے دیا کہ جلدی جلدی تیاری کی جائے۔ 2 یا 3 دن کے اندر وہ سارے جو سردار تھے، ابو جہل بھی اس میں ساتھ تھا، اور سب کے سب تیار ہو کر جو ہے مکہ المکرمہ سے نکل گیا۔ یا بھی مکہ المکرمہ سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر صحیح سلامت آ گیا، ان کی ملاقات ہو گئی راستے میں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم قافلے کو سلامتی کے ساتھ لا لیے ہیں، اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مال بھی سلامت آ گیا ہے، ہمارے لوگ بھی سلامتی کے ساتھ آ گئے ہیں، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے نہیں مانا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، ہم آگے جائیں گے۔ بڑے لوگوں نے ان کو سمجھایا، کفار مکہ کے سارے سرداروں نے ابو جہل کو سمجھایا کہ ابو جہل، ہمیں مال سے مطلب تھا، ہمارا مال واپس آ گیا ہے، ہمارا قافلہ صحیح سلامت آ گیا ہے، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے مکہ، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ ابو جہل نے نہیں مانا، ہمیں آگے جانا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ آگے بڑھے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور مقام بدر تک ہمیں جانا ہے، اور وہاں جا کر ہمیں 3 دن رکنا ہے، ہم وہاں پر محفلیں سجائیں گے، وہاں پر ہم جو عیاشی کریں گے، وہاں جو شراب کی پارٹیاں ہوں گی، ہم اس طرح سے جو ہے یہ ہوگا ہمارا وہاں جا کر اس طرح سے عیاشیاں کرنا، اس طرح سے شراب کی جو ہے محفلیں چلانا، اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا جو دبدبا ہے، ہمارا جو رعب ہے، یہ قبائل عرب کے تمام قبیلوں پر ہمارا رعب بیٹھ جائے گا، ہمارا دبدبا بیٹھ جائے گا۔ حالانکہ لوگوں نے بڑا سمجھایا، ابو جہل واپس چلو، جس چیز کا ہمیں ڈر تھا وہ تو خطرے سے خالی ہو گیا ہے، ہمارا قافلہ واپس صحیح سلامت آ گیا، واپس چلو۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ بہرحال وہ بدر کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم کو جب اطلاع ملی، حضور کو جب پتا چلا کہ کفار مکہ نے بڑے ہی لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑی آب و تاب کو ساتھ جو ہے یہ حملہ کرنے کے لیے آگے پیش قدمی کر دیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ وہ مٹھی بھر جماعت، میرے مصطفیٰ کریم جمع کرتے ہیں صحابہ کرام کو اور مشورہ لیتے ہیں، میرے صحابیوں مجھے مشورہ دو، میرے صحابیوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابوبکر و عمر حضور کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جو حکم ارشاد فرمائیں گے ہم حاضر ہیں۔ میرے آقا، جو آپ حکم فرمائیں گے ہم آپ حکم کے تابع ہیں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ یا رسول اللہ، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ پھر انصار میں سے کچھ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دے کہ آپ اور آپ اللہ لڑے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم دے، اگر ارشاد ہو تو بحر فنا میں کود جائیں ہم۔ آقا، اگر ارشاد ہو